کے بعد اللہ ایک آواز لگائے گا لمن الملک اليوم، یہ بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہے؟ سب بولتا رہے گا، سب پر موت جاری رہے گی، پھر اللہ خود کہے گے آج کے دن کا میں بادشاہ ہوں، مالک یوم الدین۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، بس اللہ کو منا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کو منانے کا ذریعہ، اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا ہو جاتا ہے بالخصوص کہ اتنا گناہ کیے، پتہ نہیں اللہ مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ ہم لوگ کے دل میں کبھی کبھی بات آتی ہے نا، آتی ہے نا، سچ بولیے، آتی ہے نا، پتہ نہیں اللہ مانے گا کہ نہیں مانے گا۔ میرے محترم بزرگوں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی والدہ ان سے ناراض رہی ہے، ان کے موت کا وقت آتا ہے، جان نہیں نکل رہی ہے، پریشان ہے۔ کچھ لوگ دوڑے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے حالات دریافت کیے، پتہ چلا بہت نماز پڑھتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، راتوں وہ نوافل میں لگا رہتا تھا، کوئی وقت اللہ کے ذکر سے اس کا خالی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے بہت باریکی سے پتہ کیا، بتاؤ اور کوئی وجہ ہے، کوئی گناہ ملوث تھا؟ اس کے گھر کے فرد نے کہا کہ اللہ کے نبی سب چیز تو ٹھیک تھا، لیکن اس کی والدہ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی والدہ کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا نا بیٹا کا تو ہم معاف نہ کر دیتے، بہت تنگ کیا ہے، بہت پریشان کیا ہے، بیوی کی بات مانا ہے، بچے کی بات مانا ہے، میری بات نہیں مانا ہے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم معاف نہیں کرے گی تو پھر تمہارے بیٹے کا حشر یہ ہے کہ اس کو آگ میں لے جا کر ڈال دو۔ ماں تڑپ جاتی ہے کہ میری زندگی میں میرا بیٹا آگ میں جلے اور میں دیکھوں، یہ برداشت نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ جب دنیا کے آگ میں اپنے بیٹے کو جلتے نہیں دیکھ سکتی تو اس سے 100 گنا زیادہ سے آگ، تکلیف سے آگ، دہکتی آگ جہنم کی ہے۔ ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، ایک ماں جو اپنے بیٹے کو معاف کرنے پر راضی نہیں ہے، لیکن بیٹے کی تکلیف کو دیکھنا برداشت نہیں ہے اور معاف کر دیتی ہے، اس ماں سے 100 گنا زیادہ اللہ ہم سے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ عظیم سے عظیم، بڑا سے بڑا ایسا گناہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا ہے، شرک۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہم معاف کر دیں گے، سب کچھ معاف کر دیں گے، سب کچھ، سب کچھ معاف کر دیں گے، کچھ نہیں بچے گا، لیکن شرک کو ہم معاف نہیں کریں گے، شرک کو۔ لیکن وہی مشرک جب اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ آج سے میں اپنے شرک سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی شرک نہیں کروں گا، تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، تو اللہ اس شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کا گناہ کیا؟ آپ نے نماز چھوڑ دیا؟ آپ کا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کسی کو تنگ کر دیا، کسی کو پریشان کر دیا؟ اے میرے محترم بزرگوں، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. اگر زمین اور آسمان کے درمیان آپ کا گناہ بھر جائے، آپ کے گناہ کے علاوہ کچھ نہ رہے زمین و آسمان کے درمیان، کوئی چیز نہ بچے یہاں پر آپ کا گناہ نہ ہو، پھر بھی اگر اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، ندامت کے آنسو کو بہاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے. اے میرے مسلمان، میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ سے معافی مانگ لو. آج اللہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے، اے نوجوانوں، اے بوڑھوں، اے بچوں، اے عورتوں، اے لڑکیوں، اے میرے بندوں بندیوں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، معافی کرا لو. آپ نے کہا کہ آپ کو معافی کی ضرورت نہیں ہے. العیاذ باللہ. معاف کر لو، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا. کس بات کی دیری، کس چیز کی شرم، کون سی چیز ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ بس آج ہی یہاں سے اٹھیے، مسجد جائیے، وضو کیجیے، اللہ کے گھر میں اللہ سے معافی مانگیے. وہ بہت دربار ہے کہ اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا. اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کرے ہم میں سے کوئی مرے، آب حیات تو بھی کیا نہیں، کیا مرنا تو ہے، لیکن کوئی کسی کے مرنے کی تمنا کاہے کرے؟ کوئی کسی کے مرنے کی تمنا کاہے کرے؟ اللہ آپ کی عمر میں 100 سال 1000 سال برکت عطا فرمائے. وہ کبا دو مرنا، بہت زیادہ وہ کبا دو مرنے اللہ کو اگر آپ نے منایا نہیں اور موت آ گئی، قبر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کہے گا نہ، اب وقت ختم، اب وقت ختم. جو شرک کر کے گیا وہ جہنم میں جائے گا، جو والدین کو ناراض کر کے گیا اس کو اس کی سزا ملے گی، جو جھوٹ بول کے گیا اس کو اس کی سزا ملے گی، جو زنا کر کے گیا اس کو اس کی سزا ملے گی، جو زمین غصب کر کے گیا اس کو اس کی سزا ملے گی، جو حسد خوف عناد کے ساتھ اس دنیا سے گیا اس کو اس کی سزا ملے گی، جو مال حرام میں لت پت ہو کر کے اس دنیا سے گیا وہ اس کی سزا ملے گی. لیکن یہاں تمام گناہوں کے باوجود اگر آپ ایک مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، اللہ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے. ہمارا بہت کمزور ہے، اللہ بے انتہا سے اور آپ سے محبت کرتا ہے. تو نمبر 1 نماز کے ذریعے معافی مانگ لیجئے اور اللہ کو راضی کر لیجئے. انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ معافی مانگ لیں گے اللہ سے. آج اٹھائیے، زبان سے اقرار کیجیے. دوسری بات بہت مختصر، دوسری بات بہت مختصر. ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں لوگوں سے، چاہے کونوں عنوان بیان ہو جانے پٹ کر دیتے وہیں پر. یہ جو آپ کے بچے ہیں نا، یہ بہت قیمتی ہے. اگر آپ حافظ نہیں بنے، اگر آپ حافظ نہیں بنے تو اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، تکلیف کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو بہترین دولت، قیمتی دولت، اولاد کی دولت سے نوازا، اولاد کی نعمت سے نوازا، اور آپ نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا، تو خدا کی قسم اس سے زیادہ شرم کی بات، اس سے زیادہ افسوس کی بات، اس
سے زیادہ ذلت کی بات دنیا میں اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو دیندار بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ بچے دیندار کب بنیں گے؟ یہ ہمارے اور آپ کے عمل کو دیکھ کر کے دیندار بنیں گے۔ ہم جھوٹ بولیں گے، ہمارا بچہ جھوٹ بولے گا۔ ہم کسی سے حسد کریں گے، ہمارا بچہ حسد کرے گا۔ عام طور پر سماج اور معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، ہم کسی سے بھائی معاف کر دیجیے نہ کریں گے، معاف نہیں کریں گے، کاہے وہ بچہ میرا تو بھی چڑھا ہو جاتا ہے، وہ کرا خراب کرتا، معاف نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، کاہے کر لیں گے۔ ابھی 2-3-4 دن پہلے کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، اوپر کو لگا تھا، ایک بچہ کو بلایا، اس کو سمجھایا، محبت کے ساتھ سمجھایا اور کہا دیکھو بابو، دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو ہر دل عزیز بنو، اور ہر دل عزیز کیسے بنو گے؟ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، اگر خدا نخواستہ وہ کوئی بات ایسی کہہ دے جو تمہارے شایان شان نہ ہو، یا یہ کہ وہ تمہارے حق میں نہ ہو، پھر بھی اس کی بات مان لو اور کہو ٹھیک ہے حضور ہم ایسا ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے چچا جان ہم ایسا ہی کر لیں گے، ابا جان ایسا ہی کر لیں گے۔ وہ تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں تم بس اوقات نہیں سمجھتے ہو۔ مثال دیتے دیتے ہم جو ہے اس کو کہا کہ دیکھو راستے میں اگر کوئی چل رہا ہے، خدا نخواستہ کسی کی ذات سے تم کو تکلیف پہنچ گئی تو اس کو معاف کرو۔ تو ہم کو کیا کہتا ہے؟ اس کو معاف کرنے والا چڑھیے جائے گا، ایک مرتبہ کا چڑھیا گیا بھاگنے چلا جائے گا۔ یہ سوچ، یہ ذہن، یہ فکر کہاں سے آئے؟ اس بچے کو یہ فکر کس نے دی؟ چڑھیا کی بات کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور محبت سے بات کریں گے تو چڑھ بیٹھے گا۔ عام جات کیوں نہیں لاتے اپنے بچوں کا کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، راستہ چلتے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا ہے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو معاف کر دینا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، ہر چیز پر آپ کو نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ آپ کے نام اعمال میں نیکی درج کرتا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ کل قیامت کے دن جب آپ کے نام اعمال کو کھولیں گے تو آپ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتا ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑتا ہے۔ اپنے بچوں کو نیک بنائیے، ٹیڑھا مت بنائیے۔ ہمارے مکتب میں جاتا بچہ اٹھا بیٹھیے تو نہیں کریں گے، ایک دم اٹھ کے منع ہے، ایک تھپڑ دے دیجیے تو اٹھ کے بیٹھے گا، ایک دم وہیں پر سو جائے گا۔ اٹھا بیٹھیے تو نہیں کریں گے، ایسا ہی جاتا ہے۔ یہ سبق اس کو کہاں سے ملا؟ یہ تربیت اس کو کہاں سے ملی؟ ہمارے اور آپ کے گھروں سے ملی۔ ہم نے اس کو ٹیڑھا بنایا، ہم نے اس کو آج سے سمجھا دیا کسی کی بات نہیں ماننی ہو، نہیں ماننی کوئی ہو۔ وہ وقت چلا گیا جو لوگ سماج اور معاشرے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہر بڑا تمہارا باپ ہے، اگر شکایت مل گئی تو ٹانگ تمڑے تو رہیں گے۔ آج کیا کوئی آگے شکایت کرتا ہے تو چڑھ بیٹھتے اسی کے اوپر، ہمارا بیٹا کا فرشتے ہے۔ کو بہترین تربیت اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجیے۔ اور آخری بات، ہم لوگوں میں نفرت بہت ہے، بے حسابوں کو عناد ہے، حسد ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ دوسرے مسلمان کی، دوسرے انسان کی ترقی کے خواہش مند رہیں گے، خدا کی قسم آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روکتا۔ لیکن اگر آپ دوسرے کی ترقی سے جلیں گے، حسد کریں گے، پڑوسی سے نفرت کریں گے، اڑوس پڑوس میں رہنے والوں سے بغض و عناد رکھیں گے، اس کی ترقی سے آپ کو آنکھ میں پریشانی ہوتی رہے گی، اسی کے لیے سوچتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، المسلم و المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،
کلمے کی بنیاد پر ہم سب ایک ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے محبت کیجئے، نفرت کو، بغض کو، عناد کو، حسد کو بہت دور پھینک دیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیجئے۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی بہترین تربیت اور تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر لیجئے۔ نمبر 3، آپس کی جو دوری ہے اس کو بانٹ کر کے، ختم کر کے محبت پیدا کر لیجئے۔ یقین مانیے دنیا بھی آپ کی جنت بن جائے گی، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ایمان کی بنیاد پر ہمیں اور آپ سب کو انشاءاللہ جنت ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور ناصحانہ الفاظ سے ہم سب کو بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائی بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی تفصیل سے ایمان و اعمال اور اصلاح کے عنوان پر اپنے امام صاحب سے ناصحانہ خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ وقت عشاء کی نماز کا ہوا چاہتا ہے، اذان ہو گئی، اس لیے دعا ہی ہو جانا بہتر ہے۔ چند باتیں دعا سے قبل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، عمارت جو کھڑی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہوتا ہے، اسے ہم بنیاد کہتے ہیں۔ بنیاد میں جو اینٹ، پتھر یا جو بھی مٹیریل ڈالی جاتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے، اوپر جو محل تعمیر ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اور اسی کو لوگ دیکھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بنیاد میں کیا ہے نہیں ہے اس کو نہ کوئی دیکھتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں۔ برابر آپ دیکھتے ہوں گے تاج محل کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں، اتنی خوبصورت حسین عمارت ہے، اس کی بنیاد میں کیا کیا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ وہ نظر سے ہوتا ہے۔ ٹھیک دوستو بزرگوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بنیاد ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ارکان اسلام ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسے کوئی نہیں دیکھتا اور نہ دیکھے گا، یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ اس کا اور اس کے مولا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو بنیاد چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اصل جو دیکھی جاتی ہے، اب اس بنیاد کے اوپر جو محل تعمیر ہو رہی وہ نظر آتی ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے، اسی کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ اگر اس کے اوپر محل تعمیر
فائدے کی نہیں ہے، تعمیر صحیح نہیں ہے اور اس کے اندر عیوب ہے تو اس عیوب کو بیان کیا جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوستو بزرگوں، نماز روزہ اور زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آ گئی کہ یہ بنیاد ہے اور بنیاد چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ ہمارے آپس کے سماجی، گھریلو، معاشی اور سیاسی ہر طرح کی جو ہماری زندگی ہے، ہاں وہ شادی بیاہ کی ہو، کاروبار کی ہو، لین دین کی ہو، خوشی کی ہو، غمی کی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، یہ جو اعمال ہیں یہی اصل عمارت ہے اور عمارت نظر آتی ہے۔ اس کو درست کرنا یہ اصل ہے۔ ہم نے قرآن مبین کی وہ چھوٹی سی آیت بلکہ اس کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے حیات اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ دیکھیں اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت میں موت کا تذکرہ پہلے ہے، الذی خلق الموت والحیات، حیات کا تذکرہ بعد ہے۔ اس لیے کہ انسان جو آیا ہے، جب سے آیا ہے تبھی سے دنیا نہیں ہے، جب سے ہم اور آپ آئے ہیں تبھی سے دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو ایک زمانے سے ہے، جی جد امجد آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اس بیچ میں کتنے انسان آئے گئے اور جس دن ہم ختم ہو جائیں گے اسی کی دنیا ختم نہیں ہوگی، پھر ایک زمانے سے کی دنیا جو اللہ کے علم میں کب تک رہے گی۔ تو اللہ نے انسان کو جو عدم سے وجود میں لایا ہے، آپ دیکھ لیجیے دو عدم ہے۔ دنیا میں آئے اس سے پہلے بھی ہم عدم میں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، پھر موت ہوگی تو پھر ہم عدم میں چلے جائیں گے، ہمارا وجود نہیں ہوگا۔ دو عدم کے درمیان ہمارا وجود ہے اور دونوں عدم کا جو فاصلہ ہے وہ بہت طویل ہے۔ پہلے بھی ہم نہیں تھے، ایک لمبے مدت تک ہم دنیا میں نہیں تھے، ایک لمبے مدت تک دنیا میں نہیں، وہ عالم برزخ تو ہم جا چکے ہوں گے۔ یہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے، چند سالوں کی، 60 70 80 90 سال بولو۔ تو اس لیے موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، حیات ہے ہی کہاں، سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلے اور بعد، جس میں انسان کا وجود ایک لامتناہی حصہ ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر موت کے بعد لوگ کچھ دنوں تک یاد رکھیں گے پھر بھول جائیں گے۔ موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو موت ہمیشہ نظر میں رہے۔ حیات مختصر سی ہے، حیات تو ایک پانی کا بلبلہ ہے۔ آپ پانی میں دیکھتے ہیں بلبلہ نکلتا ہے تو کتنی دیر اس کی جو ہے وجود ہوتی ہے، وہ آیا اور ختم۔ ایسی ہماری زندگی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ہم نے حیات اور موت کو جو پیدا کیا ہے، موت بھی اللہ کی طرف سے اور حیات بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا میں انسان آیا بھی اللہ کی مرضی سے، جایا بھی اللہ کی مرضی سے، حیات بھی اللہ نے دیا، موت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حیات اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اور اچھے عمل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ دیکھو تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا وہ ہے جس کی اخلاق بہتر ہے، جس کی نماز اچھی ہو، جس کا روزہ اچھا ہو، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ تو بنیاد ہے، بنیاد کا تذکرہ نہیں ہوتا، عبادت کا۔ اس نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی اخلاق بہتر ہو، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنے اہلیہ اور اپنے شریک حیات کے ساتھ جس کے برتاؤ بہتر ہو، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا
کہ میرے اپنے خود اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ دوستو بزرگوں، آج یہاں پر ہماری گاڑی پھنسی ہوئی ہے، گھر میں بھی ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، باہر بھی نہیں ہے۔ باہر تو لوگ بناوٹی بھی اچھے اپنا لیتا ہے، اپنے آپ کو بناوٹی بھی اخلاق پیش کر لیتا ہے، کہ چونکہ کبھی کبھار واسطہ ہوتا ہے، اچھے سے خوش دلی کے ساتھ مل لیا، برتاؤ کر لیا جی، لیکن گھر میں تو برابر کا معاملہ ہے، اس لیے وہاں اخلاق کا مظاہرہ ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے، تو باہر تو بہرحال لوگوں کے سامنے اچھے بن جاتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اچھے اخلاق، بندہ کے اعمال جتنے بھی تولے جائیں گے کل، اس میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہوگا تو وہ اچھے اخلاق ہے۔ قرآن مبین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات مبارک میں وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق کریمہ عظیم ترین ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو اس لیے ہی بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ دوستو بزرگوں، ہم تمام نبیوں کے سردار اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ یقیناً کرتے ہیں، لیکن کیا اخلاق ہم اپنے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہاں پر ہماری گاڑی پھنسی تھی، اس لیے میرے بھائی ہم سب نیت ہے اپنا گلا شکوا کو بھولا نہیں۔ اللہ کو معافی بہت پسند ہے، اللہ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، خود بھی معاف کرتا ہے، بہانے بہانے سے معاف کر دیتا ہے، اور بندہ اگر کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کو اور زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ اپنے اخلاق کو درست کریں گے اور بھائی چارے کے ساتھ جئیں گے۔ مرحوم جن کی یاد میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، یقیناً ایک اخلاق کریمہ کے حامل تھے، زندگی پاکیزہ، اعمال دار اور احکام کے بہت عمدہ یقیناً تھے۔ اب دعا کریں اللہ ان کو جب اپنے پاس بلا لیا ہے اپنے جوار رحمت میں بھی جگہ نصیب فرما دے، تمام جتنے بھی مومنین مومنات بزرگ سبوں کو بخشش فرمایا، سب کے خاندان والوں کو، اور نیت کریں، عزم کریں، جتنی بھی بات کہی گئی سنی گئی انشاءاللہ ہم سب اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ دعا کرتے ہیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے بڑھنے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اب تک کے تمام کیے کرائے کو معاف فرما، ہم سب کی دنیا و آخرت کی بہتری کا فیصلہ فرما، ہم میں سے جو جس لائن سے پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفا و صحت نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں جس میں حلال نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں اللہ امن و سکون و شانتی کی فضا قائم فرما، تمام امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی جان و مال کی اعمال کی حفاظت فرما، تمام دینی ٹھکانوں کی حفاظت فرما، جتنے مومنین مومنات بزرگ سبوں کی بخشش فرما، ہم سب کے خاندان اعزاء اقربا والدین و قبیلہ اساتذہ مدرسین کی بھرپور بخشش فرما۔ اے اللہ خاص طور پر موسیٰ صاحب مرحوم کو بڑی رحمت فرما، اے اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی یاد میں آج مجلس قائم کی گئی، اے اللہ ان کو ہر طریقے سے قبر کے اندر عافیت سہولت کا درگزر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ان کے مزید خاندان کے جتنے بھی گزر کے سبوں کو بڑی رحمت فرما۔ اے اللہ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان و اعمال کی محنت کے ساتھ زندہ رکھے، جب خاتمہ و ایمان کا خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔